الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 10واں سپارہ ہم سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سپارے میں شروع میں ہی بدر میں جو اللہ رب العزت نے احسانات کیے تھے، مدد نازل کی تھی، اس کا تذکرہ کیا کہ بدر کے میدان میں پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی کہ مسلمانوں کا شوق بھی بڑھ جائے اور کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ میدان لگے کوئی بھاگے نہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل کی۔ شیطان پہلے تو کہہ رہا تھا کہ تم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ انی اخاف اللہ، بھائی مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا پس منظر بیان کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، جب بھی دوبارہ مقابلہ ہو تو ڈٹ کے لڑو، آپس میں جھگڑنے کی بجائے کافروں کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ۔ جب تم ایک ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد اترے گی۔ بدر میں 70 تو کافروں کے مارے گئے تھے، وہ 70 قیدی ہو گئے تھے۔ تو قیدیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم طبیعت والے تھے تو انہوں نے عرض کی اللہ کے حبیب، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر تو ان کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو مال کی بھی ضرورت ہے تو مسلمان مال کے ذریعے مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ سارے ہیں بھی ہمارے رشتہ دار ہی، خاندان والے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، ہدایت پہ آ جائے۔ پھر آپ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے حبیب، میرا تو مشورہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، اور ہم بتائیں ان کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے دلوں میں کسی کی محبت نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے قریب بیٹھے ہوئے زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ میں آیا، میں نے عرض کیا کہ دونوں شہزادوں کو کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مجھے بھی وجہ بتائیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کے روؤں یا رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر، جو آپ نے مشورہ دیا تھا اللہ نے بھی اسی مشورے کو ہی پسند کیا تھا۔ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے قریب میں نے عذاب دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ مال لے کر دشمنوں کے قیدیوں کو چھوڑ دیں تاکہ دشمن مضبوط ہو جائے۔
چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا خون بہایا جاتا اور دشمنوں کی کمر ٹوٹ جاتی۔ تریدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کے مال کو پسند کیا ہے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر یہ اگلی آیت بھی اتری، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو آج تمہیں بہت بڑا عذاب ملتا۔ لکھا یہ جا چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدر والوں کی طرف اللہ نے عرش سے جھانکا ہے اور فرمایا اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو کرو گے، جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ یعنی مسلمانوں کے اعمال کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے، لیکن بدر والے ایسے مجاہدین تھے کہ جن کے آئندہ غلطیاں بھی اللہ نے معاف کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے آئندہ بھی معاف کر دیے اور جنتی لوگوں میں شامل کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر 9 ہجری کو برات نازل کی ہے کہ اب مشرکین میں اعلان کر دو کہ اب مشرکین کو اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو آپ نے جناب ابوبکر صدیق اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکبر کے لیے مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ مکہ کی گلیوں میں اور مکہ کے بازاروں میں اور بیت اللہ میں اور عرفات کے میدان میں جا کے اعلان کرو کہ آئندہ سے کوئی بے لباس ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے یا حج کرے۔ حج اکبر ویسے ہماری پنجابیوں کی اصطلاح اور ہے، عربی اصطلاح اور ہے۔ ہماری پنجابیوں میں حج اکبر اس کو کہتے ہیں جو حج جمعے والے دن آئے، تو ویسے عربیوں کے اندر حج اکبر بڑی حج کو حج اکبر ہی کہتے ہیں، عمرے کو بھی حج کہتے ہیں، وہ چھوٹی حج ہے۔ آپ ویسے بھی عمرہ کے لیے کسی اور مہینے میں بھی جائیں تو ادھر کے لوگ آپ کو حج ہی کہتے ہیں، اے حاجی ادھر آؤ، تو کیا مطلب ہے ادھر عمرے کو بھی حج ہی بولتے ہیں، وہ حج چھوٹی ہے، اور یہ ذوالحجہ والی جس کو ہم حج کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس کو ادھر حج اکبر کہتے ہیں۔ تو ادھر اعلان ہو گیا، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں شرک سے اور نمازوں کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ نے کہا ہے اگر یہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کی پابندی کریں وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو دینی بھائی، اسلام کا رشتہ یہ بہت مضبوط رشتہ ہے، خون سے مضبوط رشتہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری تجارتیں، تمہارے بینک، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، کاروبار، بزنس، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے اور جہاد سے زیادہ محبت ہے، تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی بے پرواہی کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کا ساتھ نہ بھی دو تو پھر میرے حبیب کی تو اللہ نے اس دن مدد کی تھی جب ان کے ساتھ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس وقت کو یاد کرو جب دو ہی تھے اور غار میں تھے، دشمن پیچھے چڑھ آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر بھی ایک محبت کا پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اے ابوبکر میرے ساتھ بھی اللہ ہے اور تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ تو اللہ پہ اچھی امید رکھے بندہ
تو اللہ اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔